اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ آلیفہ یا الافو الفن، کسی سے مانوس ہونا، اس سے محبت کرنا۔ آلفا یؤلف ایلافن، کسی کو کسی چیز سے مانوس کر دینا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دینا۔ ایلاف کا مادہ الف ہے اور اس سے الفت مشہور و معروف لفظ ہے۔ الفت کا معنی ایسی محبت ہے جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، اور الف کے معنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا۔ کسی کتاب کی تالیف کا بھی یہی مفہوم ہے۔ گویا ایلاف کے مفہوم میں الفت، موانست اور قریش کے منتشر افراد کی اجتماعیت کے سب مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایلاف کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ قریش حجاز کے مختلف مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا۔ اسی بنا پر قصی کو مجمع کا لقب دیا گیا۔ اس طرح کعبہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ آ گئی۔ اور ایلاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان قافلوں کے ذریعے ہوتی تھی جو یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ یمن میں بلاد مشرق سے تجارت ہوتی تھی اور شام میں افریقہ اور مصر سے۔ چنانچہ ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کیے اور عملاً تجارت میں حصہ لینا شروع کیا، جس سے مکہ ایک بین الاقوامی منڈی بن گئی۔ قریش کے قافلے سال بھر میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبتاً بہت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا۔ سال میں ان 2 تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھاتے تھے، پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا۔ اس طرح وہ اسودہ حال اور خاصے مالدار بن گئے۔ یہ دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی تمام تر دلچسپیوں کے مرکز اور محور بن گئے۔ اللہ کہتے ہیں قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم، ان کے دل میں محبت ڈالی، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کی، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اب یہ جو 2 سفر کرتے تھے، ان سفروں کی وجہ سے یہ بہت مالدار بن گئے۔ مکہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ یا پہاڑی ہے یا ریگستانی، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، بلکہ پورے علاقہ حجاز کا یہی حال تھا۔ لوگوں کا عام پیشہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا تھا، یا پھر لوٹ مار اور ڈاکہ زنی۔ عرب قبائل تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی۔ اس بد امنی اور رہزنی سے صرف قریش بچے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عرب بھر میں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ رہزن قبیلے ان کے تجارتی قافلے سے اعراض نہیں کرتے تھے، انہیں نہیں چھیڑتے تھے، بلکہ جس قافلے کو قریش پرمٹ جاری کر دیتا، پروانہ راہداری دے دیتا، وہ بھی محفوظ سفر کر سکتے تھے۔ اور قریش کا وطن مکہ تو ویسے ہی امن والا شہر تھا اور لوگ یہیں آ کر پناہ لیتے تھے۔ قریش کے قافلوں سے راستے میں جگہ ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ قریش کے بد امنی سے محفوظ ہونے کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص کبھی نادانستہ کسی قریش پر حملہ آور ہوتا اور وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ انا حرامی، تو حملہ آور کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں رک جاتے۔ قریش مکہ کو دوسرے قبائل عرب پر جو سیاسی اور معاشی فوقیت حاصل تھی، اس کی وجہ صرف کعبے کی تولیت تھی کہ یہ کعبہ کے والی تھے، جسے تمام قبائل عرب اللہ کا گھر سمجھتے تھے۔ اس اللہ کے گھر میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن توڑا تھا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے بت صرف قریش کے نہیں تھے، بلکہ تمام قبائل عرب اپنے اپنے بت کا ایک اور بت بنا کے، یعنی اس کی مثل ایک بنا کے بیت اللہ میں بھی لا کر رکھ دیتے تھے، اور یہ قریش کی مہربانی تھی کہ کسی قبیلے کو اپنا بیت اللہ میں بت رکھنے دیں یا نہ رکھنے دیں، کیونکہ بیت اللہ کے متولی یہی لوگ تھے۔ پھر اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ سے کوئی ناروا سلوک کرتا تو قریش اس قبیلہ کے بت کی گردن مروڑ سکتے تھے، اسے توڑ پھوڑ بھی سکتے تھے اور کعبہ سے باہر بھی پھینک سکتے تھے۔ بالفاظ دیگر قبائل عرب کعبہ میں اپنے بت اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا اور ان کے خدا کا نام بلند ہو، اور قریش اس لیے رکھ لیتے تھے کہ ان قبائل کے خدا ہمارے پاس بطور یرغمال رہیں گے۔ یہ تھی وہ اصل وجہ جس کی بنا پر دوسرے قبائل قریشیوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے، اور کسی کو ان کے تجارتی قافلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اور اسی بت پرستانہ نظام کی بدولت قریش مکہ کئی طرح کے فائدے اٹھا رہے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں اور اس بت پرستانہ نظام کے خلاف صدا بلند کی تو قریش نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو پھر تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں، ہمارے تجارتی قافلے بھی لوٹ مار کی زد میں آ جائیں گے، قبائل عرب میں جو ہمارا احترام اور عزت کی جاتی ہے وہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا، اور ہمارے سیاسی جو تفوق یعنی فوقیت ہے اس کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ ان حالات میں ہم تمہاری باتوں کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی وجہ سے، اب یہ جو پیچھے سورہ فیل میں گزر چکا ہے کہ ابرہہ کے لشکر کو کیسے اللہ نے مطلب شکست فاش دی، کس طرح اس کو برباد کیا، تو یہ خالصتاً کعبہ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے صرف اللہ سے ہی دعا کی، تو فرمایا جس گھر کے رب کی وجہ سے تمہیں یہ ساری فوقیت اور یہ سارا امن امان ملا ہے، اسی کی ہی عبادت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو ان پر اس قدر انعامات اور احسانات کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی سفر کی۔ یعنی اگر اللہ ان کے دل میں سفر کی محبت نہ ڈالتے تو وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے، اور سفر سے جو مال، دولت، تجربہ، علم اور دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے واقفیت حاصل ہے وہ کبھی حاصل نہ ہوتی۔ نمبر 2، احسان یہ کہ اس وقت تمام عرب میں سخت بد امنی ہے، لیکن یہ لوگ بڑے امن سے زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ تیسرا احسان یہ کہ حرم کے باشندے ہونے کی وجہ سے تجارتی سفروں میں کوئی نہ ان کا قافلہ لوٹتا، نہ ان سے وہ ٹیکس لیے جاتے جو ہر قبیلہ اور ہر قوم اپنے علاقے سے گزرنے والوں سے لیتی تھی، اور نہ انہیں کہیں جانے سے روکا جاتا تھا۔ چوتھا یہ کہ تمام دنیا کے لوگ حج عمرہ کے لیے مکہ میں آتے اور دنیا بھر کا سامان تجارت یہاں پہنچتا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہاں پہنچتے۔ ان تجارتی سفروں اور مکہ کی تجارت کے مالک ہونے سے قریش مالدار تھے اور حرم کی برکت سے امن امان سے بھی بہرہوار تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کے گھر کی برکت سے تھی اور صرف رب تعالیٰ کا عطیہ تھی۔ پھر جب یہ تمام نعمتیں اس گھر کے مالک نے دی ہیں تو تم اس اکیلے کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور کیوں دوسروں کو اس کا شریک بنا کر اس کے آگے سجدے کرتے، اس کے آستانوں پر نظریں دیتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ کسی بھی جگہ میں امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھی رزق کی فراخی اور امن جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کے اڈوں کی تعمیر و ترقی کی بجائے توحید کے مراکز کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رزق کی تنگی اور بد امنی اور فساد کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اللہ کی کیوں عبادت کرنی ہے؟
کہ الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، الذی جس نے اطعمہم کھلایا ان کو من جوع بھوک سے، و آمنہم اور امن دیا ان کو من خوف خوف سے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں کتنی قیمتی ہیں جو اللہ عطا کر رہا ہے، جو اس گھر کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو اس گھر کے رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی توفیق دے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تاکہ امن امان اور فراخی رزق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔